بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا، گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام، رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام، سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام، سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام، چار آئے چار گار ہوں درود صد ہزار، چار آئے چار گار ہوں درود صد ہزار، بے کسوں کے حامیوں غم خار پر لاکھوں سلام، بے کسوں کے حامیوں غم خار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیہما عینان تجریان، ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ سورہ رحمان، جنتوں کا وصف بیان ہو رہا ہے۔ ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہہ رہے ہیں، ایک کا نام تسنیم ہے، دوسرے کا نام سلسبیل۔ جنت کے اندر پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، پاکیزہ عمدہ پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں۔ اللہ کریم دیکھنا اور پینا نصیب فرمائے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اور ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور جنت کی ترغیب کے لیے الحمدللہ جنتی اعمال کا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ عبادت کے دن ہیں۔ ہر روزہ 1000 روزوں کے برابر، ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذوالحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے کا روزہ ضرور رکھتے تھے، اور پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ اسے کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ کا روزہ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی کیا فضیلت خاص لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے؟ فرمائے تمام لوگوں کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 9ویں شب ذوالحجہ کی اور 10ویں شب جو بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو جاگ کر عبادت کرے، مدنی چینل دیکھ لیں،
قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تفسیر قرآن پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، سنت و برے بیان سن لیں۔ اسلام فار ایور ایپ ہے دعوت اسلامی کی، اس کے اندر بیانات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہیں، دارالفتہ اہل سنت بھی ہے، وہاں آپ اپنی شب بیداری کر لیں، عشاء و فجر جماعت سے پڑھ لیں۔ یہ بھی صورتیں ہیں رات کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے۔ عرفہ کا دن، اللہ اکبر، 9 ذوالحجہ، یہ دن کتنا عظیم ہے۔ اس دن بڑے بڑے گناہ گاروں کو رب کریم معاف فرما دیتا ہے، اور شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے تو وہ اپنی نظر میں خود ذلیل ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی کوشش کی، اللہ نے بخش دیا، سبحان اللہ۔ اور سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ 9 ذوالحج کو گناہ گار بخشے جاتے ہیں۔ ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو پورے سال میں جتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں سب سے زیادہ اس دن بخشے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بخشے ہووں میں شامل فرما۔ اور ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جمعے کی رات کو 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، عرفہ کی رات کو 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 روزوں کے برابر شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر وہ دعا ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، ایام تشریق ہیں، حج کے ایام ہیں، اور قربانی کے ایام ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ایسا پیارا مہینہ ذوالحجۃ الحرام کا آپ نے بہت خوبصورت انداز سے تذکرہ فرمایا، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، لوٹنے کے ذریعہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا روزوں کی شکل میں۔ اچھا، خصوصیت کے ساتھ سب چونکہ ہمارا سلسلہ جنت ہے، تو ذی الحجۃ الحرام کے حوالے سے کوئی خاص عمل آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حج و عمرہ جو ہے یہ بھی جنت کے داخلے والے اعمال میں سے ہے، ماشاءاللہ، جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص حج و عمرہ کرے اسی سال مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جو روزہ رکھے رمضان کا پھر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جو جہاد کرے پھر اسی سال مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حاجی کی سعادت دیکھیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک ایک حج کے بدلے میں 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک حج کے بدلے 3 شخصوں کو جنت کی بشارت۔ جی، میت کو جس کی جانب سے حج کیا جائے، اور حج کرنے والے کو، اور حج کا سامان کرنے والے کو، حاجی کی تیاری کروانے میں بھی مدد کرنی چاہیے، اللہ نصیب فرمائے۔ ایسا کم فرض ہوا اور وہ استطاعت کے باوجود اور کوئی حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بس استغفر اللہ، 9 سن ہجری کو حج فرض ہوا، 9 سن ہجری، یعنی سن ہجری اس کو کہتے ہیں۔ یہ ناظرین کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت، وہ جو ہجرت کا سال ہے، اب وہ سال اول، دوسرا، تیسرا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 9واں سال تک ہجرت کیے، اب حج کا حکم آیا۔ حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو قدرت رکھتا ہے حج نہیں کرتا بہت گناہ گار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا وہ شکار ہو سکتا ہے، گرفتار ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور جو ہے نا، مقبول حج، مقبول، دوران حج حاجی کو گناہ کا کام نہ کرے، اور اس حج میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، شہرت و ناموری نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، تو یہ حج مقبول ہے۔ ویسے اس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ کی گئی ہیں،
ایک یہ بھی کی گئی کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. اور حج کے دوران بار بار یہ دعا کی جاتی ہے اللہم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور. اے اللہ ہم کو حج مبرور نصیب کر، گناہ بخش دے، ہماری سعی کو قبول فرما، اور ہمیں ایسی تجارت نصیب کر جس میں ہرگز گھاٹا نہ ہو. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، ریاکاری نام و نمود نہ ہو، اور وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت گناہوں سے بچے. حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج مقبول وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا میں زاہد آخرت میں راغب رہے، یا حج مبرور وہ ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے، اس کے دل میں سوز، آنکھوں میں تری رہے. حج کرنا آسان ہے، حج سنبھالنا مشکل. اللہ اکبر. یعنی وہاں سے بندہ آئے تو اپنے آپ میں چینجنگ لائے، یہ نہ ہو کہ جیسا برتن لے کے گیا ویسا برتن لے کے آ گیا. پتہ چلے کہ واقعی یہ حج کر کے آیا ہے. اچھا اس صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج جیسا قیمتی اور اعلیٰ عرفہ عمل یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایمان ضائع ہو سکتا ہے، ولایت سلب ہو سکتی ہے، تو حج بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی سنبھالنا آسان ہے. بھلے بخشش کی بشارتیں اس پہ ہیں. دیکھیں جو بھی بشارتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، ایمانی سلامت نہ رہا یا اور ایسے کوئی معاملات کی کہ رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا، پھر حج کرنا بھی تو آتا ہو، پھر نیت کرنا بھی تو آتا ہو، پھر رقم مال وہ بھی جائز طریقے سے ہو، حلال کا مال ہو وغیرہ، کتنی معاملات ہیں. صاحب حج مبرور کا ذکر ہوا نا، حج مبرور کے کچھ فضائل بھی ارشاد فرما دیجیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے. حج مبرور کے لیے جنت کے سوا کوئی جزا نہیں. سبحان اللہ. جو حج مقبول ہے اس پر پھر جنت کی بشارت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت سے کچھ کم نہیں. عرض کیا کہ مبرور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے، اچھی گفتگو کی جائے، اور ایک روایت میں فرمایا کھانا کھلایا جائے، سلام عام کیا جائے. تو بھی حج پر گئے، اللہ کا شکر ہے، اب وہاں پر مسلمانوں کو سلام کریں، عربی مسلمان، چائنیز مسلمان، امریکی مسلمان، یورپین مسلمان، ہندی مسلمان، سندھی مسلمان، پشتو مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان ہیں، اور افریقی مسلمان، کون سے آسٹریلین مسلمان، دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے، سلام دعا آتے جاتے. اور ساتھ میں اللہ نے استطاعت دیے، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پورا ہی وہ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے، ان کو کھانا کھلائیں اور اچھی گفتگو کریں. اس کے لیے حج مبرور ہونے کی اور قبول ہونے کی بشارتیں ہیں. امیر علیہ سنت کیا دعا کر رہے ہیں ہارون بھائی سے سنتے ہیں. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. آمین آمین اللہم آمین. سب مبرور حج یا مقبول حج کی کیا نشانی؟ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد اور بزرگ اور صوفی باصفا اور اللہ کے ولی، بہت بڑے مدرس مصنف، آپ نے لکھا ہے قبولیت حج کی ایک علامت یہ ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا اسے چھوڑ دے، اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، کھیل کود اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ دے، ذکر و فکر اور بیداری کی محافل اختیار کرے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حج مبرور کی نشانی یہ ہے
पहले से अच्छा होकर पलटे। मुफ्ती अमजद अली आजमी सदर शरिया बदू तरीका लिखते हैं, हाजत से ज्यादा तोशा ले के रफीकों की मदद, फकीरों पर तसद्दुक करता चले, यह हज मबरूर की निशानी है। अब मुझे ये बात करते हुए ना मंजर जहन में आ गया, वो क्या कि अमीर अहले सुन्नत रमी जमरात के लिए जाते हुए ना, वहां पर वो वहाँ के जो खुदाम हैं उनको वो रियाल देते हुए जाते, रियाल दे बांटते हुए जाते। और भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो माशाल्लाह सदका और खैरात और वो कसरत से करते हैं। अल्लाह करीम हमें नसीब करे। अच्छा, इस जैसे और नेक अमाल हैं, अच्छा उन अमाल की बरकत से अल्लाह ताला दीनी दुनियावी फ़वाइद अता फरमाता है, तो हज का जो अमल है इससे भी दीनी दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। देखें, अल्लाह रसूल का हुक्म मानने में दीन और दुनिया के फायदे, अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर और बातिन के फायदे, मुआशी मौशरती फायदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह का फायदा है। भी सारा फायदे अल्लाह ने देने हैं ना, बेशक हम उसके फर्मा बरदार होंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, बेशक क्यों नहीं, बेशक मिलेगा। बेशक वो आखिरत का भी बादशाह, दुनिया का बादशाह भी वही है, बादशाह हकीकी वही है। बेशक। हमेशा से उसकी हुकूमत है, हमेशा से उसकी सल्तनत है, हमेशा से उसका ऑर्डर चलता और हमेशा चलेगा। ऐसे कितने बादशाह आए, ऑर्डर चला कितने अरसे, जब तक वो जिंदा रहा। उसके बाद वो मर कब गए, मिट्टी में मिल गए। भाई मेरा रब बादशाह हकीकी। तो अल्लाह तबारक व तआला के फर्मा बरदारों के लिए दुनिया भी है, आखिरत भी है। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज व उम्रा यके बाद दीगरे करते रहो, इसलिए कि दोनों मुहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को दूर कर देती है। हज मकबूल के लिए जन्नत के सिवा कोई सवाब ही नहीं। हालांकि इतना खर्चा होता है, लाखों रुपए लग जाता है, उसके बावजूद यहाँ कैसी कहा गया कि मोहताजी दूर होती है। मोहताजी, कभी मैं मोहताज जी, मैं तो बड़ा वो बच्ची की शादी करनी है, वो आज पर ही नहीं जा रहा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह करीम देगा और देगा। भाई जो ज़कात देता रहता है, हर साल ज़कात बढ़ती है। अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, इसको अगले साल और तौफीक मिलती है। इसी तरह हज पर जो खर्च करेगा, अल्लाह करीम उसका अजर भी अता फरमाएगा, सवाब भी मिलेगा, मोहताजी भी दूर होगी। तो हलाल कमाई सही तरीके से इखलास के साथ मरते दम तक वो हरकत ना करे कि हज बातिल हो। अब मकबूल का बदला सिर्फ दुनियावी ग़िज़ा और गुनाहों की मुआफ़ी या दोज़ख से नजात या तखफीफ़ अज़ाब ना होगा, बल्कि जन्नत ज़रूर मिलेगी। जो हदीस सुनाएगी उसकी शरह में ये मिरआत में मुफ्ती साहब ने फरमाया। है सब क्या हज से गुनाहों की बख्शिश की भी बिशारत है? सुभान अल्लाह, मेरे नबी, प्यारे नबी, सच्चे नबी, अच्छे नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। मालदार कैसे बनूं, ये किताब अगर हो तो हम बड़ी महंगे दामों भी ले लें, है ना। जन्नत में कैसे चले जाऊं, कौन से अमाल हैं जन्नत में ले जाने वाले हैं, उसको पढ़ शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, तड़प ही नहीं, कुड़न ही नहीं। तो जन्नत में ले जाने वाले अमाल मकतूबतुल मदीना से लें। इसकी पीडीएफ भी इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर लें। इसमें शुअबुल ईमान के हवाले से हदीस नंबर 4115, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बैतुल हराम का कसद करे फिर अपनी सवारी पर सवार हो, उसकी सवारी के हर कदम के बदले अल्लाह पाक उसके लिए एक नेकी लिखेगा, एक गुनाह मिटाएगा, उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। जब वो बैतुल हराम पहुंचे और उसका तवाफ करे और सफा मरवा के दरमियान सई करे, दौड़े, फिर हल्क या तकसीर कराए, तो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। लिहाजा अब वो अपने अमाल की इब्तिदा नए सिरे से करे। फिर ये हरकत ना शुरू कर दे दाढ़ी मुंडाने की, फिर वो गालियां देने की हरकत ना शुरू कर दे, फिर वो सूदी कारोबार, वही बदनिगाही, वो फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, फिर वो धंधे ना शुरू कर दे, गलत कारोबार ना शुरू कर दे, रिश्तेदारी तोड़ना ना शुरू कर दे, फिर दोबारा लड़ाई झगड़े ना शुरू कर दे, सख्त मिजाजी खत्म करे। अब नए सिरे से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज व उमरा करने वाले अल्लाह पाक के मेहमान हैं। अगर ये लोग उससे दुआ मांगे तो वो कबूल करेगा, अगर उससे बख्शिश तलब करें तो वो बख्श देगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हाजी जाते और लौटते में अल्लाह पाक की जमानत में है, लिहाजा अगर इसको सफर में कोई थकन तकलीफ पहुंचे, अल्लाह पाक उसके सबब उसके गुनाह बख्श देगा और उसके लिए हर कदम के बदले जिसको वो उठाता है 10 लाख दर्जे जन्नत में मिलेंगे। सुभान अल्लाह। बारिश के हर उस कतरे के बदले जो उसके ऊपर पड़े, एक शहीद का
ثواب ہے۔ حوالہ ہے کنز العمال، حدیث نمبر 11836، بخاری مسلم شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرے تو نہ فحش کلامی کرے نہ فسق کی باتیں، تو ایسا لوٹے گا جیسے اسے ماں نے آج جنا، اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کو فحش باتوں، لڑائی جھگڑوں سے پاک و صاف رکھے تو گناہ صغیرہ سے یقیناً اور کبیرہ سے احتمالاً بالکل صاف ہو جائے گا۔ حقوق العباد تو ادائی کرنے پڑیں گے، یہ مفتی صاحب نے جو شرح کی اس کے تحت عرض کر رہا ہوں۔ حق یہ ہے کہ تاجر حاجی کو بھی ثواب ملے گا مگر مخلص حاجی سے کم ملے گا۔ اور حضرت سیدنا عمرو بن عاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ایمان لانے کے لیے رسول پاک سے یہ شرط عرض کی میری مغفرت ہو جائے، میں ایمان لاؤں گا شرط یہ کہ میری مغفرت ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمرو کیا تم جانتے ہو اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا ایمان اور نیک اعمال معافی گناہ کا ذریعہ ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، سورہ ہود کی آیت ہے، مگر ان سے گناہ مٹتے ہیں نہ کہ حقوق العباد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث کے تحت اب فرما رہے ہیں نو مسلم اسلام لا کر زمانے کفر کے قرض بھی ادا کرے گا، غیر مسلم ہے مسلمان ہو گیا تو قرضے جس سے لینے سارے معاف ہو گئے نا، نہیں بھائی وہ قرضے تو دے گا نا، اور حدود و قصاص بھی، لہٰذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زمانے کفر میں ظلمن قتل کر لو، لوگوں کے مال مار لو، بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے سب معاف، یہ ناممکن ہے۔ فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ فرمایا جو مسلمان اللہ پاک کی راہ میں کلمہ طیبہ ورد کرتے ہوئے یا تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ، اور تکرار کرتے ہیں حاجی اس کی، محرم اس کی جو احرام میں ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، اور ان کے لیے افضل ورد ہے۔ تو جو تلبیہ کہتے ہوئے جہاد کرنے یا حج کرنے کے لیے چلے، سورج غروب ہوتے اس کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نبی پاک کی بارگاہ سے حاجی کے لیے بخشش کی بشارتیں تو ہیں۔ اچھا اب اللہ کے کرم سے گناہ جھڑ گئے، اچھا پرماننٹلی وہ نیک اعمال پر گامزن رہے، بعمل رہے، وہ کیا چیز اختیار کرے، کیا اپنے روزمرہ معمولات کو ایڈجسٹ کرے؟ ایک کشف المحجوم میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، وہ عرض کرتا ہوں یہاں پر۔ ایک شخص جو ہے وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں پر رحم فرما، یا اللہ میرے دوستوں کی بخشش فرما، یا اللہ میرے دوست اچھے کر۔ میں کہو بھائی کو اپنے لیے بھی دعا کر یار، دوستوں کے لیے لگا ہوا ہے تو۔ میں کہو بھائی میں نے حج کے بعد انہیں کے بعد جانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ بڑی گہری بات ہے۔ صحبت چینج کریں بھی، یا تو آپ کے دوست نیک ہو جائیں یا پھر نیکوں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ واہ، جو نشے کرنے والے بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کا ادب سے تذکرہ کریں، آئے تو ماں سے بڑا ڈرتا ہے یار، آئے بڈے سے ڈرتا ہے، استغفر اللہ، یوں مذاق کرتے ہیں، روڑ خدا کا خوف کرو یار، ماں باپ ہیں، ان سے ہماری زندگی، یہ دوست ہے جو آپ کی داڑھی پر آپ کو شرمندہ کرتا ہے، یہ دوست ہے، چھوڑو نا ان کو بھائی۔ تو ایک بڑی زبردست بات یہ ہے اچھی صحبت، اچھی صحبت اچھا کر دے گی، بری صحبت برا کر دے گی۔ اگر آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں تو صحبت بھی اچھوں کی رکھیں، میل جول اچھوں کے ساتھ رکھیں، آپ کی نشست و برخاست، سلام دعا، بیٹھک، لین دین، معاملہ اچھوں کے ساتھ، اللہ نصیب کرے۔ صحیح ہے۔ ایسا حج کی دیگر اعمال پر فضیلت، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا بھی جی، کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کیا تھا تو کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور کرنا۔
اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی سے رحمۃ اللہ علیہ. تشریح جنہوں نے کی. جی اپنی عقل سے تو نہیں سمجھیں گے, لیکن اپنے دوستوں سے نہیں سمجھیں گے. اگر دوست کوئی مفتی صاحب ہے تو پھر تو سمجھ لو بھائی, ورنہ تو عالم بھی بتائے گا نا. اچھا, فرماتے ہیں چونکہ حج بدنی مالی عبادات کا مجموعہ ہے اس لیے اس کا بڑا درجہ ہے. حج کے اندر دیکھیں خرچ بھی ہے, خرچ بھی اور حج کے اندر مشقت بھی بہت جسمانی ہے. طور پر بھی مشقت بھی ہوتی ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے. ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کون ہے؟ فرمایا میلا بو والا. دوسرا کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا خون بہانا, شور مچانا. پھر اٹھا, عرض کی یا رسول اللہ سبیل کیا چیز ہے؟ فرمایا توشہ اور سواری. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں پہلے شخص کا سوال یہ تھا کہ کامل حاجی کون ہے؟ فرمایا جس پر دو علامتیں ہوں, پراگندگی یہ بال سر میلا ہو, کیونکہ بحالت احرام بال ٹوٹنے کے اندیشے سے سر کم دھوتے ہیں. بو والا کیونکہ بحالت احرام خوشبو لگانا منع ہے, اور بسا اوقات پسینہ اور لوگوں کے اجتہام یعنی کثرت سے کچھ بو سی محسوس ہونے لگتی ہے. خلاصہ یہ کہ حاجی بحالت حج دنیاوی تکلفات سے ایک دم کنارہ کش ہو جاتا ہے. دوسرے شخص کا سوال یہ تھا کہ ارکان حج کے بعد کون سا عمل حج میں بہتر ہے, زیادہ کون سی صفات ہیں جس سے حج افضل ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں فرمایا خون بہانا اور شور مچانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ احرام باندھتے ہی بلند آواز سے تلبیہ کہتے رہنا اور 10ویں ذوالحج کو قربانی دینا. بعض شارحین نے اس سے سارے اعمال حج مراد لیے. شور مچانا, تلبیہ کہنا اول عمل ہے, قربانی آخری عمل, درمیان کے اعمال اس میں خود ہی آ گئے. تلبیہ سے قربانی تک سارے عمل افضل ہیں. اور بھی فضائل تو حج کے اتنے کہ کیا شمار کریں, کیا بیان کریں. سب یہ تو آپ ماشاءاللہ حج کے فضائل سنا رہے ہیں, یہ تو ہو گئے حج کے فضائل. تو حاجی کی کیا فضیلت ہے, اس کی کیا شان, اس کا کیا درجہ ہوگا؟ ماشاءاللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ یعنی فیملی کے جی 400 افراد کی شفاعت کروائے. سبحان اللہ, 400 افراد کی شفاعت کرے گا. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے کہ اپنے اہل خانہ سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. کیا بات. فرمایا حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ارشاد فرمایا یا اللہ پاک حاجی اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے دونوں کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. سبحان. فرمایا حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں, اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے, مغفرت طلب کرے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت بڑی پیاری بات لکھی, جو اللہ پاک کے گھر جا رہے ہیں, رب سے ملنے جا رہے ہیں, سلطان اپنے ملاقاتیوں کی بات مانتا ہے, سفارش قبول کرتا ہے, اس لیے یہ لوگ بھی مقبول الدعا ہیں. مسلمانوں کا طریقہ ہے پہنچانے, وداع کرنے, واپسی پر استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن ایئرپورٹ تک جاتے ہیں, دعا کراتے ہیں. اور اچھا اب جو نا وہ اور جدت آ گئی, آپ ان کو میسج کر دیں ماشاءاللہ حج مبارک ہو, میسج دے دیں میرے لیے دعا کر دیں. اچھا عین میدان عرفات میں جب حاجی ظہر کے بعد پہنچ گئے ان سے وہیں دعا کرا لیں. بھائی اب تو بہت آسانی ہو گئی نا, تو موجے میسج کریں. اچھا اس دوران بھی جو حج پر گئے ہوئے ان کو میسج کرتے رہیں ماشاءاللہ آپ مدینے میں ہیں, آپ مکے میں ہیں, آپ عرفات میں ہیں, آپ مینا میں ہیں, مزدلفہ میں ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں. آپ دعا کے لیے کہتے رہیں, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بھائی پہنچا کہاں پر ہے یہ بھی دعا دے ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا حج آپ کا عمرہ قبول فرمائے, اللہ بڑی آسانی فرمائے. اچھا تھکن ہوتی ہے, بخار ہو جاتا ہے, تو اس کا تھوڑا حوصلہ تو ہوگا. میں نے آج ہی ایک حاجی صاحب کو پیغام دیا, ان کا ہے کہ وہ تھکن بہت ہو گئی, بخار کی کیفیت ہو گئی. تو یہ ہو جاتا ہے ظاہر, اتنا چلنے کا وہ روٹین نہیں ہوتی, روٹین نہیں ہوتی. یا خدا حج پہ بولا کعبہ کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. آمین آمین
کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منہ کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور منہ کا دیکھوں، اور جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں۔ ایسا دیکھا یہ گیا ہے کہ غراب ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کرتے ہیں نا، تو مکے مدینے کی حسرت ان کے دل میں بے تحاشا ہوتی، اس کے لیے وہ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، حسرتیں ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، دوسروں سے دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو افورڈیبل ایک کمیونٹی ہے بہت زیادہ، ان کے پاس وافر ایسے وسائل ہیں کہ آسانی کے ساتھ جا آ سکیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں وہ نہیں بنتی۔ تو یہ کیوں ہے افراط و تفریط؟ اللہ پاک کرم فرمائے، وہی ماحول کا اثر ہے، والدین کی تربیت کا اثر ہے، اپنی جو فرینڈ سرکل ہے فرینڈ سر اس کا بھی اثر ہے، پھر مدنی چینل دیکھنے والے تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں میں اس کا تذکرہ پاتے ہیں، مبلغین اس کے فضائل بتاتے ہیں۔ یعنی ایک اسلامی بھائی ملے ایک صاحب سے جو جدہ میں رہتے تھے، اور 17 سال ہو گئے مدینے نہیں گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ابھی چند مہینے پہلے عمرے کی سعادت ملی مجھے، وہ مکے میں جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ ہمارا ہوتا ہے کہ وہ سلام دعا کرتے ہیں، انفرادی کوشش ہوں، تو پوچھا کہ پتہ چلا کہ وہ کسی ملک کے تھے، وہاں میرا سفر ہوا تھا، تو میں نے وہاں کے ملک کے حالات کچھ بتائے تو کچھ اور بھی انسیت ہو گئی۔ میں نے پوچھا کتنے سال سے ہیں آپ مکے میں؟ کہتے 20 سال سے۔ میں نے حج کیا ہے؟ کہتے نہیں کیا۔ یقین ہونے مکے میں 20 سال سے حج نہیں کیا۔ اچھا، پھر میں نے کہا حج کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ کروں گا۔ جہالت دیکھیں بھئی، ماں باپ بھی کر لیں گے، مکے میں رہتا ہے۔ اچھا، اب جو ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے اب قوانین میں قدر سختی ہے اور خرچ ہے۔ پہلے آسانی تھی اور خرچ بھی نہیں تھا، مفت میں حج تھا ایک طرح سے، گویا کہ پھر بھی نہیں کیا۔ تو یہ بس اللہ کریم کرم فرمائے، وہ غریب تڑپتے مچلتے ہیں۔ اب کیا معلوم اللہ کریم ان کی تڑپ اور کڑن کو دیکھ کر ان کو پتہ نہیں کتنے حجوں کا ثواب عطا فرما دے، وہ کریم ہے۔ اور جو گئے پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا، کریم سے کرم کی امید ہے کہ اس نے توفیق دی، قبول فرمائے گا مگر ایسا تو نہیں کہ جس کو حج کی استطاعت نہیں تو اب وہ بیچارہ گیا گزرا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں، تو مدینے جانے کی استطاعت نہیں، اب کیا کرے؟ غریب آدمی کیا کرے؟ وہ وہیں بیٹھے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، ماحول کا اس کا وہ ایک اثر ہے۔ اچھا، پھر پاکستان سے دبئی، یہ رہا بھائی، چلے جاتے شاپنگ کرنے، چلے جاتے۔ جی جی ایسے ہی۔ جیسے ہی اچھا، لندن جا رہے ہیں، مالدار لوگ ہیں، امریکہ سیر کرنے جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، حج پر نہیں جا رہے ہیں، حج نہیں کیا ہوا،
ہم وہ نگرانی شورا کے ساتھ گئے تھے صاحب کے ہاں کسی شہر میں, ان کا ہول سیل کا گولڈ کا بزنس تھا, حج نہیں کیا ہوا تھا, استغفر اللہ. عمرے کی ہے, حج نہیں کیا ہوا. اچھا بعض جو ہے نا وہ حج سے گھبراتے ہیں, یار وہ مشقت بہت, اللہ کے بندو قبر میں نہیں رہنا, قیامت کا 50,000 سال کا دن بھی تو سامنے آنا, سب کو پیش آنا ہے. یہ چھوٹی موٹی مشقتیں جھیل لو, آسان ہو جائے گا. چوب تو کتنا آسان ہو گیا. الحمدللہ میں نے 1996 میں فرسٹ ٹائم حج کیا تھا. اچھا اس کے بعد اب 2019 میں کیا, تو بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اچھا یہ 2019 میں پرانا ہو گیا نا 5-6 سال, اب تو اتنی سہولتیں ہو گئے ہیں. بہت سہولتیں. اور ہمیں یاد ہے عرفات کے اندر ایک دوسرے کو پنکھا جلتے تھے اور یوں کرتے تھے, اب تو اسی لگے ہوئے. وہ تو ہاتھ کا پنکھا لے جانے کی ہدایت ہوتی تھی, پسینے بہ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں تو پانی کے بھی بڑی مسائل ہوتے ہیں. 81 میں آپ نے 81 میں حج کیا, پانی کے مسائل تھے اور خیمے چلنے کے معاملات تھے, اور جلنے کے بھی کئی مسائل. اور اب تو وہ جو نا فائر پروف خیمے. اچھا اب وہ نا جو مالدار ہیں ان کے لیے تو آسانیاں بھی ہیں, وی آئی پی قسم کی ترکیب ہے, خرچہ زیادہ ہے تو ان کو تو خرچوں کا مسئلہ ہی نہیں. تو خیر توفیق کی بات بھی ہے. ہم اپنے گھر میں ہر ایک کو بلاتے نہیں, پھر ہائے ہائے. اللہ کی مرضی جس کو اجازت دے. ایسا جو کوئی ماشاءاللہ مکہ مدینے کی زیارت سے مشرف ہو کے آئے تو کس انداز سے ان کو ویلکم کہنا چاہیے, کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے, اور ان سے کیا دعا بھی کروانی چاہیے؟ بالکل دعا تو دیکھیں ماڈرن دور ہے, ترقی یافتہ دور ہے, فائدہ اٹھائیں اس سے, دینی فائدہ. اس سے تو وہیں دعا کرا لیں, حج کر لیا اس نے تو سفر حج میں ہی دعا کرا لیں. اور حج سے واپس آیا اب تو سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو, ہینڈ شیک کرو, اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی دعائیں مغفرت کے لیے کہو کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ حاجیوں سے دعا کروائیں, علماء سے دعا کروائیں, پیر صاحب سے دعا کروائیں, ہماری نظر میں جو نیک لوگ ہیں حسن نظر ہوتا ہے نا, اس سے دعا کروائیں, بچوں سے دعا کروائیں. فاروق اعظم بچوں سے دعا کرواتے تھے. تو حاجی ایک بہت اچھا عمل کر کے آیا ہے جو اللہ کا حکم ہے, رسول پاک کا حکم ہے, اور شریعت کے جو پلرز ہیں نا اس میں سمجھیں کہ ارکان اسلام جو ہیں ان کے اندر حج بھی ہے, حج بھی ہے, ایک رکن اسلام ادا کر کے وہ آیا ہے. تو اس کے لیے اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے. اور مختلف ایریاز میں میاں والی اس طرح کے سائڈوں میں دیکھا ہم نے, کے پی کے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ حج مبارک کا نا لکھا ہوتا دیواروں پر, حج مبارک حج مبارک, یعنی وہ استقبال کرتے ہیں حاجی کا, اس کا لکھ کر نا اپنے گھر کے اندر کے حاجی واپس آ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. ایئرپورٹ پہ لینے چلے جائیں, مثلا سمجھے سرگودا کے حاجی ہیں اور لینڈ کی انہوں نے لاہور میں, اسلام آباد میں, تو وہاں چلے جائیں. سندھ کے حاجی ہیں کراچی لینڈ کر رہے ہیں تو وہاں چلے جائیں, بھی عزیز رشتہ دار وہ خوش بھی ہوں گے. ان سے فوراً جاتے ہی نا پہلے یار دعا, یہ نہیں کہ او بھائی میرے لیے کیا لایا, یہ نہیں تم میرے لیے بخشش کی دعا کرتے بھائی. اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا, وہ دعا کرتے بخشش کی دعا. بہترین تحفہ یہی ہے, ہاں جی, بخشے ہوئے سے دعا کروانا میرے بہترین سنت تحفہ میں ہے. جو کلام لکھا ہے, ایک کلام کے اندر یہ بھی ہے کہ تو مدینے جا رہا ہے, میرے لیے شفاعت کی سوغات لے کر آنا. کیا بات ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کرنا کہ آقا الیاس قادری کے لیے شفاعت کر دیں آپ. سمجھنے والے سمجھتے ہیں, اللہ ہمیں بھی سمجھدار کر. جن کو قدر ہے وہی جانتے ہیں. کیا کریں کہ ہم میں بھی نا وہ مکہ مدینے کی حاضری کی تڑپ, حسرت, ذوق پیدا ہو. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں, قافلوں میں سفر کریں اور مدنی چینل دیکھیں, دینی مطالعہ کریں, انشاءاللہ شوق تڑپ مدنی قافلوں میں مکہ مدینے کی حاضری کی حسرت کے جام پہ لائے جاتے ہیں. بھئی دیکھیں کہ اصل میں فکر آخرت دلائی جاتی ہے, صحیح ہے, اللہ رسول کی محبت دی جاتی ہے. ٹھیک. جب فکر آخرت, اللہ رسول کی محبت آئے گی تو اب اللہ رسول کے فرامین کی طرف بندہ متوجہ ہوگا, عمل کرے گا. اور جن چیزوں کو اللہ رسول نے پسند فرمایا, بلکہ بہت پسند فرمایا, ان کی طرف رغبت ملتی ہے. بے شک بے شک, اللہ کریم کرم فرمائے. اور جو حج پر ہیں خیر سے اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق تمام مناسک حج کریں, خیر سے اپنے گھر میں لوٹیں, اور اللہ کریم ہمارے ناظرین کو بھی اور ہم سب کو بھی حاجی بنا. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. اور کیسا مزہ آئے گا کہ ہم مکے میں آئیں اور کہیں میں مکے
الہی اللہم آمین. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خود